السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ہم دیوار، جس سے لکھا ہے حیا بحالی نے۔ چلے جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ اس بار گرمیوں میں خدا نے خاص کرم کیا اور اگست کے اوائل اور جولائی کے آخری ایام جو خیبر پختونخوا کے گرم ترین دنوں میں شمار ہوتے ہیں وہاں سے ٹھنڈے رہے۔ ایک دو دن اگر شدید گرمی پڑ جاتی تو تیسرے روز ہی گر گر کے آنے والے کالے بادل، دل کو لباتی ٹھنڈی ہوائیں اور کبھی تیز تو کبھی مدھم فواروں کی کن من تن من کی ساری خفت اڑا لے جاتی۔ آج بھی دن بہت خوشگوار تھا۔ نائلہ جھٹ پٹ سارا کام نپٹانے میں لگی رہی۔ اماں زہرا اسے یوں تیزی سے ہاتھ چلاتا دیکھ کر مسکراتی اور دل ہی دل میں اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا گو ہوتی۔ انہیں اچھی طرح اپنی بہو کی اس تیزی کا سبب پتا تھا۔ نائلہ کی شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے اور اماں زہرا ان 2 سالوں میں نائلہ کو ہر حبی حامی سے بالکل ایک ماں کی طرح آگاہ تھی۔ اس کے گھر کا کام کاج کے علاوہ بس 2-3 ہی دوسرے شوق تھے، مگر جنون کی حد تک۔ پہلا وہ مارننگ شوز کی دیوانی تھی جب تک لائٹ نہ جاتی، اس کا ٹی وی کے آگے سے اٹھنا محال تھا۔ دوسرا خواتین کے رسالوں میں اس کی جان تھی۔ رات کو ڈرامہ چھوڑ دیتی مگر اپنے پسندیدہ ناول ضرور پڑھتی۔ اماں کو اس کے ان دونوں شوق پر اعتراض نہ تھا، مگر اس کا تیسرا جنون اماں زہرا کے لیے نہ صرف ناقابل قبول تھا بلکہ انہیں سخت ناپسند بھی تھا۔ نائلہ کو پڑوسیوں کی دیوار سے تانکہ جھانکی کرنے اور ٹول لینے کی بہت بری عادت تھی۔ پہل تو اماں نے زہرا سے اسے خوب سمجھانے کی کوشش کی مگر انہیں نائلہ کے اس شوق پہ خاموش ہونا ہی پڑا۔ اب وہ صرف اس کی ہدایت کی دعا کر سکتی تھی۔ نائلہ نے جلد ہی کام نپٹا لی اور اماں کی توقع کے عین مطابق صحن کے دائیں دیوار کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی کرسی پہ پاؤں جما کے اس بار جھانکنے لگی۔ سامنے ہی سلیم صاحب بیگم کے ساتھ بحث کرتے نظر آئے۔ اس کی طرح شدہ ہونٹوں پہ بڑی ہی دلفریب مسکراہٹ ابھری۔ میرے پاس نہیں ہے پیسے تمہاری فضول خرچیوں کے لیے۔ ان کا لہجہ اتنا کڑکدار تھا کہ خود نائلہ بھی کانپ گئی۔ میں آپ سے پیسے کب مانگ رہی ہوں، بس آپ ہمارے ساتھ چلیے گا تاکہ لوگ بات نہ بنا سکیں۔ شیر صاحب کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور آپ نہ آ سکے، آخر کو اتنے پرانے پڑوسی ہیں ہمارے اور پڑوسیوں کے حقوق کتنے زیادہ ہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ مسز سلیم کے لہجے میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا اور وہی عصبیت تمام۔ ہم ٹھیک ہیں، سلیم صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تحفے تحائف کے لیے ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ ان کی کنجوسی تو ساری کالونی میں مشہور تھی۔ ہاں نہ دیں، بس اگر وہ کوئی تحائف کا پوچھے تو کہہ دینا آپ نے ہی لیے ہیں۔ میں آپ کو شام کو آپ کو تحائف کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ مسز سلیم اطمینان سے کہتی اندر چلی گئی۔ سلیم صاحب نے سر ہلا کے باہر کی راہ لی تو نائلہ بھی مسکراتی نیچے اتر آئی۔ موبائل کے دن بھر کے پیکج کے استعمال کے لیے اسے بہترین ٹاپک مل چکا تھا۔ جو بات مسز سلیم صرف اپنے اور اپنے شوہر تک محدود رکھنا چاہتی تھی، اس نے زیادہ نہیں تو کالونی کے چند دوستوں تک تو لازمی پہنچانی تھی۔ سب سے پہلے اس نے کالونی کی دوسری قطار میں تیسرے بنگلو میں رہنے والی عظمیٰ کو یہ بریکنگ نیوز رپورٹ کی اور پھر خوب چٹخارے لینے کے بعد جب فون رکھ کر واپس مڑی تو اماں زہرا کو تنبیہی نظروں سے خود کو گھورتا دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہے اماں، پھر کیوں ایسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ نظریں چراتی برآمدے میں بڑے جھولے میں جا بیٹھی۔ اماں اس کے سامنے بیٹھی پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو نیکی جو بھی ہے، اماں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھو بیٹا، اگر وہ اپنے شوہر کی عزت رکھ رہی ہے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس کی یوں ہر ایک کے سامنے بے عزتی کرو؟ اماں زہرا نے ایک مرتبہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہر ایک کے سامنے کہاں کی اماں، صرف اپنی سہیلیوں کو تو ہی بتایا ہے میں نے۔ اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، اور ان سہیلیوں نے اپنی چند دوستوں کو بھی شاید یہ بات بتا دی ہو۔ اماں نے اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا، میری سہیلیاں ایسی نہیں ہیں اماں۔ وہ تیزی سے بولی، انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے بیٹا، جب تم ایسا کر سکتی ہو تو تمہاری دوستیں کیوں نہیں؟ اماں زہرا نے اپنی تئی سے تازیانہ مارا تھا مگر نائلہ ان کی بات سنتی تب نہ۔ دیوار کے پار سے شور ابھرا تھا اور وہ اس طرف دوڑ چکی تھی۔ اماں سر تاخ پر کے رہ گئی۔ آج شیر صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ حسب معمول مسز سلیم لباس اور زیورات میں ساری خواتین پہ سبقت لے گئی تھی۔ محض چند کے علاوہ باقی تمام کالونی کی رہائش خواتین کے منہ بنے ہوئے تھے، مگر خوش اخلاق سی مسز سلیم ہر کسی سے یوں مسکرا کر بات کرتی کہ مزید دل جلا دیتی۔ دیکھو تو کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہیں، کپڑے شوہر نے دلائے، زیورات ساس جی نے خرید کے دیے۔ ارے یہ تو بھلا ہو نائلہ کا جو ان کے گھر کے سارے معاملات سے واقف ہے، ورنہ ہم تو ان کے اس قدر خوشگوار زندگی کا سوچ کے ہی کرتے رہتے۔ نائلہ کی بہترین دوست سلمیٰ کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ ہاں یار ٹھیک ہے، بندہ سسرال کی عزت بچا کے رکھے، مگر دوستوں سے کیا چھپانا؟ اب مجھے دیکھو اس وقت تک آرام نہیں آتا جب تک ساس نندوں کی ساری کارروائی تم لوگوں کے گوش گزار نہ کر لوں۔ یہ فیز 3 کی نجمہ تھی، جس کی نائلہ سے خوب نہیں تو اچھی ضرور بنتی تھی۔ تم سے قسم سے یار،
تم لوگوں کو بتا دیتی وہ تو ان معاملات کا پاؤ بھی نہیں ہے، ورنہ سمجھو شہروں کے حساب سے باتیں ہوتی ہیں میری، مگر کیا کروں اکیلی جان اور یہ اتنا بڑا کام۔ نائلہ نے ہاتھوں کو جہاں تک ممکن تھا پھیلاتے ہوئے پہلی مرتبہ ان کی بات چیت میں حصہ لیا۔ ان کے گھر تو روز نیا فساد یعنی نئی لڑائی۔ مسز سلیم تو خود ساس کو وہ کھری کھری سناتی ہیں کہ اللہ معاف کرے، اس نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا، اور دیکھو تو سلیم صاحب کی کتنی تعریف کرتی ہیں، اور خدا کی قسم جو ان کا لحاظ کرتے ہیں، صبح کے نکلے رات گئے واپس آتے ہیں، مجھے تو عورتوں کا چکر لگتا ہے۔ نائلہ نے سرگوشی کی۔ پھر بھی ایک بات تو ماننی ہی پڑے گی یار، مسز سلیم اپنے گھر والوں سے بہت مخلص، بہت پیار کرتی ہیں وہ اپنی فیملی سے۔ یہ شیخ صاحب کی منچلی صاحبزادی کرن تھی نائلہ کی باتوں کی ایک اور دیوانی۔ ہاں، یک طرفہ پیار، وہ بھی ساری فیملی سے۔ نائلہ نے مذاقاً قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، اس کی سب دوستوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ٹی وی پر مارننگ شو آ رہا تھا، اینکر کی چہیتی آواز مہمانوں کو بے لگام ہنسی اور مہمانوں کی تالیاں اور بے ہنگم شور سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ اماں زہرا نے قرآن مجید پر بھرپور توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی، مگر اتنے زیادہ شور سے ان کا ارتکاز بلاہٹ ٹوٹ ہی جاتا۔ انہوں نے لا حول پڑھتے ہوئے تلاوت چھوڑ دی اور قرآن پاک الماری میں رکھ کر لاؤنج میں چلی گئیں، جہاں نائلہ مزے سے مونگ پھلی کھاتی کان پھاڑتے شور سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ نائلہ بیٹا آواز نیچی رکھو، کیا سارے محلے کو آواز سنانا ضروری ہے؟ انہوں نے غصے پہ قابو پاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو نائلہ خوب بدمزہ ہوئی۔ اس نے جلدی سے آواز کافی کم کر دی، اماں آپ تو بس میرے ہر کام میں کیڑے نکالا کریں، سارا دن کام کاج میں گزر جاتا ہے، یہ ایک پروگرام شوق سے دیکھتی ہوں، اس پر بھی آپ وہ سخت برہم تھی۔ اماں زہرا تعصب سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب تو کر دی ہے آواز کم، اور کیا چاہیے آپ کو؟ انہیں وہیں کھڑا دیکھ کر وہ سیخپا ہو گئی۔ نہیں کچھ نہیں بیٹا، وہ کہہ کر پلٹنے لگیں کہ دفعتاً ان کے ذہن میں ایک خیال گوندا۔ ہاں نائلہ، انہوں نے دوبارہ نائلہ پر مخاطب کیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل سے ساتھ والے گھر میں بہت خاموشی ہے۔ عجیب سا سناٹا چھایا محسوس ہو رہا ہے، میں سوچ رہی تھی تم جا کے دیکھ آؤ ذرا۔ اماں کے کہنے پر اس کا منہ سا بن گیا۔ ہاں میں بھی حیران ہوں، کل سے بالکل خاموشی ہے اس طرف۔ کل تو میں دیوار پہ چڑھی تھی، گاڑی بھی نہیں تھی، اور باہر صحن میں بھی کوئی نہیں تھا، کیا پتا کہیں گئے ہوں، پھر مجھ سے نہیں جایا جاتا۔ کون سنے مسز سلیم کی باتیں، اپنی فیملی کی تعریف میں پورے قصیدے سنانے لگتی ہیں وہ۔ اس کے لہجے سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ یہ اس کا صبر ہے بیٹا، ورنہ سلیم جیسے بندے کے ساتھ گزارا کرنا کہاں آسان تھا۔ سگی چچا زاد اس کو چھوڑ کے جا چکی ہے، یہ تو طاہرہ کا دل ہے جو اس کے ساتھ گزار رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر نائلہ کی آنکھوں میں حیرت اور لبوں پر شدید مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اماں، اس کا مطلب آپ بھی ہماری ہم دیوار کی پوری خبر رکھتی ہیں؟ اسے لگا اماں کی نصیحتوں کا بدلہ چکانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ استغفار کرو لڑکی، اماں تو کام گئیں اس کی بات کا مفہوم سمجھ کے۔ اللہ معاف کرے، میں کیوں کرنے لگی یہ بدتر کام؟ پھر میں اچھی طرح جانتی ہوں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، تبھی تمہیں بھی سمجھاتی ہوں، ان کی زندگی کی ٹو لینا اور ان کے معاملات کو یوں دوسروں کے آگے اچھالنا چھوڑ دو۔ اماں نے بھی آج ساری لحاظ ختم کر دی ہے، تو آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ اس نے بے شرموں کی طرح آنکھیں مٹکائیں۔ اس دن جب تم میکے گئی ہوئی تھی تو حسن ان کے بیٹے کے لیے کھیر بنائی، سوچا ہم دیوار ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے، سو وہ دینے چلی گئی، بس پھر اس کی ساس کی زبانی پتہ چلا سب، ورنہ طاہرہ تو اتنی اچھی بچی ہے کہ منہ سے اف تک نہیں کرتی۔ اماں نے بات ختم کرتے ہوئے اس سے بھی تنبیہ کی، اور تم اپنے آپ پہ غور کرو بیٹا، پڑوسیوں کی ٹو کی بجائے ان کی حریت بھی پوچھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ ان کی اس خواہ مخواہ کی ضد میں اپنے اعمال نامہ خراب کر بیٹھو۔ تیز لہجے میں کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نائلہ نے ہوں کہہ کر دوبارہ ٹی وی کی آواز بڑھا دی۔ آج سلمیٰ کے بڑے بیٹے کی سالگرہ تھی، وہ سب دوستیں اکٹھی ہوئیں تو حسب معمول اپنے پسندیدہ ٹاپک پہ شروع ہو گئیں۔ سب ہی اپنے اپنے پڑوسیوں کا حال احوال سنا رہی تھی بڑے شوق سے۔ نائلہ بیزاری سے خاموش بیٹھی ان کی بات چیت سنتی رہی۔ تبھی نجمہ کا دھیان اس پہ پڑا۔ نائلہ تم کیوں چپ بیٹھی ہو؟ اس نے نائلہ کے کندھے پہ جھٹکا دے کر کہا۔ وہ بے دلی سے مسکرا دی۔ ہاں نائلہ، واقعی ہم سب دوستوں میں سب سے مزیدار اور چٹپٹی خبریں تو تمہارے پاس ہی ہو سکتی ہیں، کوئی بریکنگ نیوز دو۔ سلمیٰ نے اسے اکسایا۔ یار واقعی مزہ تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مگر سچ بتاؤں تو اس بار میرے پاس بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ 5-6 روز ہو گئے ہیں ہماری دیوار کے پار تو خاموشی ہی چھائی رہتی ہے۔ نائلہ کے لہجے سے افسوس ظاہر تھا۔ مسز سلیم کے گھر میں خاموشی نجمہ کے لہجے میں حیرت سے زیادہ تمسخر تھا۔ سچ پوچھو تو میں آج آئی ہی اس لیے کہ نائلہ سے مسز سلیم کے بارے میں تازہ ترین معلومات لوں گی۔ کرن مایوس ہوئی۔ سچ یار، میں تو خود حیران ہوں، کوئی روز ایسا نہیں ہوتا کہ سلیم صاحب کا مسز سلیم کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، مگر پچھلے کئی دنوں سے واقعی خاموشی ہے۔
नायला ने इन सबको एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश की। अस्सलामुअलैकुम। नहायत करीब से आई जानी पहचानी आवाज़ सुनकर इन सबको करंट सा लगा। अरे मिसेस सलीम, आप कैसी हैं? दिल ही दिल में होशात में गिरी वो सब मुतगय्यर चेहरे लिए एक साथ ही बोल उठी। मिसेस सलीम बेसाख्ता मुस्कुरा दी। इन सबको वो काफ़ी कमज़ोर लगी। यार कहीं उन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? नायला ने किरण के कान में सरगोशी की। वो कंधे उचका गई। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वही नरम लहजा और मध्यम सी मुस्कान। आप लोग कहीं गए हुए थे क्या? काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आए। नायला के दिल की बात ज़बान पे आ ही गई, मगर वो नहीं जानती थी कि टोह लेने की आदत से आज कितनी महंगी पड़ने वाली थी। जी हम लोग अस्पताल में थे, मिसेस सलीम ने नम लहजे में नायला को देखते हुए कहा। नायला को इनकी आंखों में अजीब सा कुछ महसूस हुआ, मगर वो समझ ना पाई। क्यों, हैरियत है? नायला ने ही दोबारा इस्तफसार किया हुआ था। अरे वाह, मैंने तो सुना है आपको हमारे घर की हर खबर मालूम होती है, तो ये बात कैसे मिस कर दी आपने? नरम लहजे में अचानक सी कड़वाहट दर आई थी और नायला को लगा कि सब जैसे कुछ बोझ सा इसके दिलो दिमाग पे आकर इसके लब एक दूसरे में पेवस्त होके रह गए थे। खैर, सलीम को हार्ट अटैक हुआ था, पूरे 4 दिन अस्पताल में रहे हैं, कल ही घर वापस आए हैं। अच्छे हैं अब? नरम नरम को मिसेस सलीम जल्दी ही अपनी जून में वापस आई थी और इनसे मदद करती आगे बढ़ गई। वो सब की सब दोस्तें आज खामोश बैठी रह गई। नैला को एकदम से अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होने लगा था। वो खामोशी से उठकर कदरे कोने में बैठी अम्मा ज़हरा के पास आ बैठी। बालाहर वो दिन आ ही गया था जिसका मुझे इंतज़ार था। इसने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा। मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं तुम्हें कितना समझाती रही बेटा, मगर शायद खुदा तुम्हें ये सबक खुद देना चाहते थे। जब हम दूसरों की इज्जत उछालते हैं तो महफूज खुद भी नहीं रहते। दूसरों का एहतराम करना ही तो एक मुसलमान का शेवा है। फिर पड़ोस का हक तो बहुत ज़्यादा है बेटा। खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे पड़ोसियों के बारे में इतनी ताकीद फरमाई कि मुझे ख्याल हुआ हमसाया जायदाद में वरासत में भी हिस्सादार हो जाएगा, और फिर इनकी खैर खैरियत जानने के बजाय इनकी आजमाइशों, इनके ज़ाती मामलात की टोह लेना और फिर इनका मजाक उड़ाना, ये तो गुनाह की बदतरीन शक्ल हुई बेटा। इस हिसाब से तो नायला का झुका सर मजीद झुक गया। लेकिन फिर भी बेटा, अल्लाह बहुत रहमान रहीम है। अब भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा करो और आइंदा पड़ोसियों के मामले में इस पाक ज़ात से हमेशा डरती रहना। उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और शेर साहब की बीवी की तरफ बढ़ गई। वो काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही और वहाँ से उठते हुए वो फैसला कर चुकी थी कि कल सुबह सबसे पहला काम न सिर्फ ये करेगी बल्कि मिसेस सलीम के घर इनके शोहर की इयादत के लिए जाएगी, बल्कि अपने घर की इस दीवार की भी अब सिर्फ हम दीवार से ताल्लुकदारी के लिए इस्तेमाल करेगी, ना कि किन सोइयाँ लेने के लिए। इसने दिल ही दिल में अपने खुदा से माफ़ी मांग ली थी। अब इसे मिसेस सलीम से माफ़ी मांगनी थी, जो थोड़ा मुश्किल काम से, मगर नैला जानती थी कि इसके बाद इसके लिए आसानी ही आसानी थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।